اب جو ہم جنگ لڑیں گے وہ غربت کے خلاف جنگ ہوگی، جہالت کے خلاف جنگ ہوگی، فتنے فساد کے خلاف ایک جنگ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جنگ ہم ضرور جیتیں گے۔ دیکھیں میری ایک بات سنیں، یہ جو ملک کی خدمت ہوتی ہے وہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے چن لیتا ہے۔ ورنہ عہدے تو بہت لوگوں کو مل جاتے ہیں، زیادہ بدنام ہو کے عہدہ آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہے تو آپ کو وہ عہدہ کچھ نہیں دے سکتا، بلکہ آپ بدنام ہو کے جاتے ہیں۔ غلطیاں بھی انسان سے ہوتی ہیں، ہم لوگ انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کامیابی دے رہا ہے۔ میں بچوں کو یہی کہتی تھی کہ ہم وہ نغمہ سنتے تھے، ملی نغمہ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، تو آج آپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ وطن کو اون کرنا، اس کے لیے اس جذبے کے ساتھ کھڑے ہونا، اگر یہی جنگ پاکستانی قوم ڈیوائیڈ ہو کے، پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیوائیڈ ہو کر، پولیٹیکل فلسفی میں ڈیوائیڈ ہو کر، پولیٹیکل بکرنگ میں ڈیوائیڈ ہو کر اگر یہ جنگ لڑتی تو قسم سے یہ جنگ ہم کبھی نہ جیتتے۔ اور جنگ لڑنے کے لیے آپ کو جنگی ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، صرف جنگی ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ٹینکس کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ویپنز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جنگ جیتنے کے لیے آپ کو ایک غیر متزلزل اللہ تعالیٰ کی طاقت ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی ایمان تھا کہ جے ایف تھنڈر نے فرینچ طیارے، رافیل طیارے مار گرائے پاں۔ ابھی تک دنیا سوچ رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، لوگوں کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا۔ لوگوں کو کیا یقین آنا تھا، ہمیں خود یقین نہیں آیا۔ اور آج ان دا کمیٹی آف نیشنز، انٹرنیشنل سٹیج پہ، گلوبل سٹیج پہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سر اٹھا کے کھڑا ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنے ملک پہ۔ اب جو ہم جنگ لڑیں گے وہ غربت کے خلاف جنگ ہوگی، جہالت کے خلاف جنگ ہوگی، اس ملک کو بہتر سے بہتر بنانے کی جنگ ہوگی، فتنے فساد کے خلاف ایک جنگ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جنگ ہم ضرور جیتیں گے، اور پاکستان کو ایک اکنامکلی بھی وائبل مولٹن لیڈ وال بنائیں گے، بلکہ پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے، ترقی یافتہ نیشن بنانے کے لیے جو دن رات ہمیں ضرورت ہے محنت کرنے کی، انشاءاللہ تعالی میں مریم نواز شریف آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس پاکستان کو غربت سے آزاد کرانے کے لیے، آپ کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے، اپنے ملک کے لیے دن رات ایک کرنے کے لیے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی انشاءاللہ۔ میں مریم اورنگزیب کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں، جنہوں نے اس مانیومنٹ کے اوپر دن رات کام کیا، اور بینک آف پنجاب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آئی ڈیپ کا، شامیر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، انٹرنیشنل ایکسپرٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور پی ایچ اے کے جو ہیڈ ہیں منصور، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، میڈیا ٹیمز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، میوزیشنز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ساحر علی بگا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جس نے اتنا ہیئر ریزنگ، ایک اتنا اس نے راؤزنگ گانا گایا ہے کہ دل کرتا ہے کہ انسان اس وطن کے لیے کچھ کر جائے۔ جو ایونٹ آرگنائزرز ہیں ان کو بھی اتنا خوبصورت ایونٹ آرگنائز کرنے میں دل کی گہرائیوں سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میرے جو یہاں پر فرنٹ رو میں بھی اور پیچھے بھی میرے منسٹرز بھی کیبنٹ کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، پارلیمنٹیرینز بھی بیٹھے ہیں، پولیس بھی بیٹھی ہے، آئی جی صاحب بیٹھے ہیں، اور کیبنٹ ممبرز بیٹھے ہیں، میری بیوروکریسی کے جو حضرات ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ میں آپ سب سے یہ بہت ادب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آج ہم یہ فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم اپنے وطن کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور اس وطن کی جو عوام ہے، 25 کروڑ عوام، ان کی خدمت میں بھی ہم دن رات
ایک کریں گے انشاءاللہ. آج یہ ایک رینیوڈ عہد کر کے ہم یہاں سے اٹھیں. اور میں اپنے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں, اپنے مزدوروں کو یہ کہنا چاہتی ہوں, اپنے کسانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں, اپنے ٹیچرز کو یہ کہنا چاہتی ہوں, اپنی اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا چاہتی ہوں, اپنے سیاستدانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز ایک سائیڈ پہ رکھیں. دیکھیں میری ایک بات سنیں, یہ جو ملک کی خدمت ہوتی ہے وہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے چن لیتا ہے. ورنہ عہدے تو بہت لوگوں کو مل جاتے ہیں. زیادہ بدنام ہو کے عہدہ آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے. اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہے تو آپ کو وہ عہدہ کچھ نہیں دے سکتا, بلکہ آپ بدنام ہو کے جاتے ہیں. اگر آپ کی نیت اچھی ہے, غلطیاں بھی انسان سے ہوتی ہیں, ہم لوگ انسان ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کامیابی دے رہا ہے. آپ دیکھیں یہ ملک کہاں سے شروع ہوا تھا, 2018 میں اس کی تنزلی شروع ہوئی تھی, اور آج جب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, یہ ملک کا کوئی معاشی مستقبل نہیں ہے, اس ملک نے اپنے سے 4-5 گنا بڑی اکانومی کو, 4-5 گنا بڑے جو طاقت ہے اس کو اس ملک نے دھول چٹا دی. تو یہ بات سچ ہے کہ یہ مٹی بہت بہت زرخیز ہے, تھوڑا سا پانی مانگتی ہے, تھوڑی سی محنت مانگتی. اور ابھی یہ جو بجا رہے تھے دھن, بہت خوشی بھی ہوتی ہے یہ دھنیں سن کے, یہ لیرکس سن کے کہ اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. تو ہم اپنے شہیدوں کو ایک بار پھر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اور جو ہماری افواج پاکستان ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. اور میں اپنے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں کہ میں نے ان کو کہا کہ ہم نے بہت ایک پیشن کے ساتھ, جذبے کے ساتھ ہم نے یہ 14 اگست جو ہے وہ اپنا سیلیبریٹ کرنا ہے, تو اپنی عمارتوں کو سجائیں گرین اور وائٹ, سبز اور سفید رنگ کے کلرز میں, اپنی جو لائٹس ہیں وہ لگائیں اور پورے شہر کو چراغاں کریں. تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے ایک نارمل روٹین میں کرتے ہیں جب گورنمنٹ کی انسٹرکشنز آتی ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے, لیکن جس طرح کمشنرز نے, ڈی سیز نے دن رات ایک کر کے اتنے جذبے سے, اتنی عقیدت سے اپنے اپنے اضلاع میں, اپنے اپنے شہروں میں, اپنے ڈسٹرکٹس میں جس طرح 14 اگست کی تقریبات کی ہیں, جس طرح خوبصورتی سے پورے پنجاب کو سجایا ہے, تو میں ان کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, رہتی دنیا تک سلامت رہے, تو سلامت رہے تا قیامت رہے, بس یہی ہمارا گھر ہے, یہی ہماری زندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنی زندگیوں میں پاکستان کو بہت اوپر جاتا دیکھیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.